السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گہری بات کرنے والی ہوں۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے۔ سورہ الفرقان میں اللہ نے اپنے ان پسندیدہ بندوں کی کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہیں آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی زندگی کو واقعی میں اللہ کی راہ کے مطابق گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بدتمیزی کر بھی دے تو یہ غصہ نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر امن سے گزر جاتے ہیں۔ یہ لوگ پیس اور سکون والا رویہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں سکون سے اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، عبادت میں قیام رہتے ہیں، اور اپنے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، آمین۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ جہنم ایک بہت ہی بری جگہ ہے، چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ، اس کا عذاب برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر جہنم میں چلے بھی گئے کچھ ٹائم کے لیے تو کیا ہوا، آخرت میں تو جنت ہی ملے گی نا۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ جہنم ایک بہت ہی بری جگہ ہے، چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ ایک دن ہم سب جنت میں جائیں، جہنم میں نہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اصلی آزادی، اصلی سکون صرف آخرت میں ہے، جب اللہ خوش ہوگا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مال انہیں دیا گیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا معبود نہیں ٹھہرانا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اور زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شرک، قتل اور زنا بہت بڑے گناہ ہیں، ہمیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے دل اور جسم دونوں کو پاک رکھتے ہیں۔ اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ ہم لوگ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی توبہ کر لینی چاہیے۔ شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے کہ کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤ گے، ابھی تو تم نے گناہ کیا ہے تو اب کس منہ سے معافی مانگو گے۔ لیکن ہمارا رب بہت مہربان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر حال میں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اپنے رب سے توبہ کرو، اس سے وعدہ کرو کہ یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، سچے دل سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور اس سے توبہ کرو کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹو گے، اور نیک عمل کرو جس سے تمہارا رب خوش ہوگا، اور وہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رحمان تو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، غفلت سے نہیں گزرتے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
उस पर अमल करते हैं और सबसे बड़ी बात उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, यही असली ज़िंदगी का मकसद है। कुरान को सीखना, उस पर अमल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। अगर हम कुछ समझते हैं तो उसे दिल में नहीं छुपाना चाहिए। अल्लाह ने जो हमें इल्म की रोशनी दी है उसे हमें दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके। मैं चाहती हूँ कि जो कुरान और दीन से मैं सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि हम सब इबादुर रहमान बन सकें और एक दिन हम सब मिलकर जन्नत में जा सकें इंशाअल्लाह। वो लोग जो दुनिया में नरमी से चलकर आखिरत में अपने रब से जाकर मिलते हैं। और इबादुर रहमान के अंदर एक और सिफ्त भी होती है, वो उजलत पसंद नहीं होते। वो हर काम सोच समझ कर करते हैं, सब्र से काम लेते हैं, शुक्र से काम लेते हैं। वो जो देखते हैं समझते हैं, जो सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। उनके चेहरे सुकून से झलकते हैं, उनके दिल में नूर होता है और उनके अमल उनके ईमान का सबूत होता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो तो हमें ये क्वालिटी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनानी होंगी। नरमी, इबादत, सच्चाई, दीन, सब्र, शुक्र, सीखने और सिखाने का जज्बा। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये समझने की किताब है और इस पर अमल करना चाहिए हमें। इसे समझना और इस पर अमल करना, ये हमारा वेपन है, हमारी रहनुमाई करता है। इसे समझना, इस पर अमल करना, इसे दूसरों तक पहुंचाना, ये इबादुर रहमान की असली पहचान है और यही असल इबादत है। रहमान के बंदे वो हैं जो दुनिया में नरमी से चलकर आखिरत में अपने रब से जा मिलते हैं। सुभान अल्लाह। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।